السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ سورہ آل عمران شروع کی ہوئی ہے ہم نے، پارہ نمبر 4 ہے اور آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے، جو آیات پہ ہوگا انشاءاللہ تعالی آیات نمبر 118 تا 120، یعنی 118 to 120۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگو جو مومن بن گئے ہو، مومن ہو گئے ہو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا نہ، تتخذو تم بناؤ، پکڑو یا بناؤ، دو مطلب ہوتے ہیں اس کے۔ بطانتن، بطانتن کا مطلب ہے رازدار دوست، ایسا دوست جس کو اپنے دل کی سیکرٹس بتائے جائیں۔ طانتن رازدار دوست، پختہ دوست، من سے دونکم تمہارے اپنوں کے سوا، لا نہیں، یلونکم کمی چھوڑتے، خبالہ تمہاری بربادی کی۔ کن کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ اسلام کے علاوہ۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ تم نہ رازدار دوست بناؤ، من دونکم اپنوں کے سوا، یعنی غیر مسلمز، سوائے مسلمانوں کے جو جتنے بھی لوگ ہیں تم ان کو رازدار دوست مت بناؤ۔ جیسے کہ پچھلے اسباق پہ بھی ہم نے پڑھا کہ ان کو جو ہے ہم لوگ رازدار دوست نہیں بنا سکتے، ان کے ساتھ دوستیاں نہیں نبھا سکتے، یعنی جیسے عام روٹین میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے، بجز اس کے کوئی کاروبار یا کوئی مسئلہ بن جائے تو مجبوراً جو ہے ان کے ساتھ تعلق رکھنا پڑے، یا ان کی طرف سے کسی شر کا اندیشہ ہو تو ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، ورنہ ان کے ساتھ جو ہے ہمیں تھوڑا بچنے کا ہی کہا گیا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو تم رازدار دوست مت بناؤ، من دونکم اپنے سوا، لا یلونکم نہیں کسر چھوڑتے، خبالہ کہ تمہاری بربادی میں، تمہاری برائی کرنے میں، تباہی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اچھا ہم لوگ جو ہے نا وہ مسلمان، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان پیدا کیا، اور ہمیں ایک چیز جو ہے وہ دین میں سکھائی گئی ہے، بھلا کیا؟ سارے نبی ہمارے نبی ہیں، ساری کتابیں ہماری کتابیں ہیں، مینس ہم تب تک مسلمان نہیں ہوتے جب تک ہم سارے انبیاء پر، ساری کتب پر ایمان نہیں لاتے، سارے فرشتوں کو نہیں مانتے، یہ ہماری ایمان کی صفات میں سے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کبھی دنیا میں کہ کبھی کہیں جیسے یہ یہود و نصارہ کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں، کبھی قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے نعوذ باللہ، کبھی نعوذ باللہ کارٹون بنائے جا رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اس طرح کے ایشوز جو ہے نا کہیں اٹھتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کبھی کسی مسلمان نے بھی ایسا کیا ہو؟ کیونکہ یہ ہماری ایمان کا جز ہے۔ اگر ہم یہ سارے انبیاء ہمارے انبیاء ہیں، یہ سارے نبی ہمارے نبی ہیں، یہ ساری کتابیں ہماری کتابیں ہیں، ہم ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو ایمان ہے وہ مکمل ہی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ایسا نہیں سوچتے نا، اللہ پاک ہمیں اس چیز سے منع فرما کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ودو چاہتے ہیں معانی تم کہ تم مشکل میں ہی پڑے رہو۔ یہ کیا چاہتے ہیں غیر مسلمز؟ کہ تم مشکل میں ہی پڑے رہو۔ قد بے شک بدتی ظاہر ہو چکی، البغضاء دشمنی، بے شک ظاہر ہو چکی دشمنی، من سے یلونکم من افواہہم ان کی زبانوں سے، ان کے منہ سے، ان کے زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے۔ بظاہر تو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ یہ یہودیوں کے لیے نازل ہوئی ہیں یا غیر مسلمز کے لیے مدینے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اب یہ سب کو کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں آئے دن کیسے جو ہے وہ کہیں بھی موقع ملتا ہے تو کیسے اسلام کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام فوبیا انہوں نے پھیلا دیا ہوا ہے، کیسے انہوں نے غلط باتیں، جہاد کو انہوں نے دہشت گرد سے تعبیر کر دیا ہوا ہے۔ تو دیکھنے میں چاہے یہ کتنے میٹھے مسکین لگیں لیکن وقت آنے پہ کرتے وہی ہیں، یعنی وہی مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی، مسلمانوں کا ساتھ چھوڑنا، اور چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو یہ ہمارے دوست کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو موقع تلاش کرتے ہیں، ودو معانی تم چاہتے ہیں تم مشکل میں ہی پڑے رہو، قد بدت البغضاء من افواہہم ان کی زبانوں سے تو ہو ہی چکی بیر ظاہر، وا اور ما جو تخفی چھپا ہوا ہے، صدورہم ان کے سینوں میں، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا اکبر وہ بہت ہی بڑا ہے۔
یعنی ان کی زبانوں سے جتنا نکلا ہے نا کہ تمہارے ساتھ بیر بغض رکھتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے دل میں تمہارے لیے بغض چھپا ہوا ہے، دشمنی عداوت چھپی ہوئی ہے۔ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں تمہیں کہ خیر پہنچے، یہ چاہتے ہیں تمہیں نقصان ہی پہنچے۔ قد بے شک بینا ہم نے کھول کر بیان کر دی لکم تمہارے لیے آیاتی نشانیاں، بے شک ہم نے یہ آیات ہم نے آپ کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ان اگر تم ہو تعقلون، اگر تم عقل رکھو تو، اگر تم سمجھو، تم عقل رکھو تو ہم نے یہ نشانیاں، یہ باتیں تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اچھا، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا غیر مسلم سے بہت کم واسطہ پڑتا ہے، یہی سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ بھی، لیکن دیکھیں سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، انٹرنیٹ پہ چلے جائیں تو کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے غیر مسلم دوست بنائے ہوئے ہیں اور پھر ان کی ثقافت سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے انداز سے، رہنے سہنے سے، ان کے ڈریسز سے، ان کے انداز کلام سے، ان کی جاب سے، ان کی خوشحالی سے، دنیاوی ترقی سے۔ تب کیا ہوتا ہے، ان کی ثقافت ہمارے اوپر چڑھتی ہے اور وہ جو چاہتے ہیں اس کے بندہ اندر آ جاتا ہے، یعنی غیر اخلاقی اسباق جو ان کے اندر سے ملتے ہیں وہ نامحسوس طریقے سے ہماری جنریشن کے اندر آتے ہیں۔ تو اس لیے ٹوٹلی منع کیا گیا ہے، تو بس منع کیا گیا ہے، اور جو اللہ نے کہا ہے وہ بے شک حق کی کہا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ ہاں تم وہ ہو اولائی، ہاں تم اولائی، تم تو وہ ہو تو تحبونہم، تم ان سے محبت رکھتے ہو، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے ہمارے نبی تھے، یہ کتابیں ساری ہماری ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہاں تم اولائی تحبونہم، تم تو وہ جو ان سے محبت رکھتے ہو، ولا نہیں یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون، اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب، تمام کتابوں پر، کلی تمام، اور تم ایسے ہو کہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم تمام ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا، اور جب لَقُوكُمْ، تم سے ملتے ہیں، قَالُوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے دوغلے لوگ ہیں کہ جب تم سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو مومن ہو گئے۔ وَإِذَا، اور جب خلو، اکیلے ہوتے ہیں، عضو، غصہ ہوتے ہیں، ان کو غصہ چڑھتا ہے، علیکم، تم پر، اور جب اکیلے ہوتے ہیں نا تو پھر تم پر غصہ کرتے ہیں۔ الانامنا من الغیظ، چاہتے ہیں اناملہ، انگلیاں چبا جائیں، من الغیظ، غصے سے اپنی انگلیاں چباتے رہتے ہیں، اتنا ان کو غصہ آتا ہے۔ یہ مدینہ کے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، صبح چڑھتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور رات کو پچھڑ بار کہتے ہیں نہیں اس میں دین میں تو کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ تو وہ دین ہے ہی نہیں جس کا ہم نے کہا تھا، یہ تو وہ نبی نہیں ہے جس کے متعلق ہم نے پیشن گوئی کی تھی، تو ہم تو یہ نہیں لانے والے، یعنی مرتد ہو جاتے لوگوں کا دین کھسکانے کے لیے، لوگوں کا جو شبے میں ڈالنے کے لیے، ڈبانے کے لیے۔ تو اللہ ان کی کنڈیشن بیان کر رہا ہے، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور دوسری طرف یہ وہ منافقوں کی بھی بات ہو رہی ہے، سامنے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن اندر سے پیچھو تاب کھاتے رہتے، اکیلے تو ان کو غصہ چڑھتا ہے، ان کو اتنی کامیابیاں کیوں ملتی ہیں، اور مارے غصے کے انگلیاں چبا کھاتے۔ قل، ان سے کہہ دو، منہ تو مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے میں ہی۔ اللہ کتنے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے، ان سے کہو اپنے غصے میں مر جاؤ۔ قل موتوا بغیظکم، ان سے کہو مر جاؤ اپنے غصے میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جانتا ہے، بذات صدور، اللہ تو وہ ہے جو دلوں کی باریک بینیوں کو بھی جانتا ہے۔ یعنی یہ کیا سمجھتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو کہتے ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے، یہود بھی کرتے اور منافق بھی کرتے، اور جب اکیلے ہوتے تو ایک دوسرے کے اوپر، ان مسلمانوں کے اوپر غصہ کھاتے، انگلیاں چبا کھاتے، یعنی ان کا بس نہیں چلتا کہ مسلمانوں کا نقصان کر دیں۔ تو اللہ کرے ان کو بتاؤ، اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، اللہ خوب جانتا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے جب قیامت والا دن نامہ اعمال کھلیں گے، ایک بندے کا حشر ہوگا، بندے کی گواہیاں لی جائیں گی، تو سب سے پہلے لائے جائیں گے کافروں سے، جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بندے کو کہے گا میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا نہیں اللہ میں نے تو نہیں کیا تھا، تو اللہ کیا کہے گا، میں تیرے گواہ لاؤں گا، تیرے رشتہ دار لاؤں گا، وہ کہے گا میں جانتا ہی نہیں ہے کون، میں مانتا ہی نہیں، اللہ کہے گا میں تیرے ہمسائے لاؤں گا جو تجھے دیکھتے تھے، وہ کہے گا میں جانتا ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں، کون، میں تو نہیں ان کی مانتا ہے، تو پھر اللہ اس کے منہ پہ مہر لگائے گا، اور پھر اس کے بائیں ران دائیں ران، اس کے ہاتھ، اس کے پیر گواہی کریں گے اس کے کیے کی، بما تشہدون، بما وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو انہوں نے کیا ہوا ہوگا۔ تو اب اس کی پھر اس کے منہ سے مہر اتار دی جائے گی، وہ کہے گا تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے، تسی میرے لے ڈبے، میں تو تم لوگوں کے بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، تم لوگ ہی مجھے لے ڈبے ہو۔ ایسے ہی منافق آئے گا،
اور منافق کو کہا جائے گا، اللہ کہے گا میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا، تم نے فلاں گناہ کیا، ہوگا گا اچھا، وہ کہے گا نہیں نہیں میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، مانیں گا ہی نہیں۔ اللہ کہے گا تیرے رشتہ دار لاؤں، کہے گا لے آؤ، ہمسائے لاؤں، لے آؤ، دل میں ہنسے گا، کہے گا میرے تو رشتہ دار گواہی دیں گے یہ مسلمان تھا، میں اوپر سے تو مسلمان تھا اندر سے منافق تھا، یہ تو مجھے ہی پتہ ہے۔ اور پھر کہے گا رشتہ دار بھی لے آؤ، وہ بھی یہی کہیں گے یہ مومن تھا، میں تو نمازی بھی پڑھتا تھا دکھانے کو، اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا، اب یہ بات میرے سوا کون جانتا ہے؟ تو بڑا ہنس رہا ہوگا کہ میری تو گواہی کوئی بھی نہیں دینے والا ہوگا۔ اور پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا، اور پھر وہ اپنی اس کی ہر چیز، اس کے جسم کے ہر حصہ جو ہے نا اس کی گواہی دے گا اس کے کاموں کی۔ اور یعنی وہ یہ بھول گیا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کی وہ باتیں بھی جاننے والا تھا جو ہمیں خود بھی نہیں معلوم ہوتی ہیں، وہ تو بڑا باریک بین ہے، اور یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا دلوں کا حال کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ تو بس ہمیں اس چیز سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی کو رازدار نہیں بنانا، کسی کو دوست نہیں بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور جس خلیفہ کو اللہ نے مقرر کیا، یعنی وہ خیر اور بھلائی پر تھا، اس کے لیے دو بطانتن مقرر کر دیتا ہے۔ بطانتن کا مطلب ہے رازدار دوست، ایک بھلائی سمجھانے والا اور ایک برائی سے بچانے والا۔ تو اللہ جسے چاہے اسے ہی بچا سکتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ یہاں پر خیرہ کا ایک شخص بڑا اچھا لکھنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ کاتب کی ضرورت پڑی نا، تو کسی نے کہا کہ غیر مسلم ہے خیرہ، تو وہ بڑا اچھا لکھتا ہے، اس کو کاتب رکھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا محرر اور منشی اسے مقرر کر لیں، انہیں تجویز دی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں غیر مومن کو بطانتن بنا لوں؟ یعنی تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں کاتب جو ہے اپنا لکھنے والا کسی غیر مسلم کو بنا لوں؟ انہوں نے اس چیز کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ تو اس میں ایک اور بھی ضرور بات کہوں گی، میرے ذہن سے نکل نہ جائے، بچوں کے اوپر نگرانی کیا کریں، بچوں کے اوپر دھیان دیا کریں۔ وہ گیمز کھیل رہے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ چیٹ کر رہے ہیں، وہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کہیں وہ غیر مسلمس کے ساتھ تو نہیں کر رہے؟ ان کی کمپنی جو ہے غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہے، بھلے ان کے کردار اوپر سے بھلے ہوں، لیکن ہمیں منع کیا گیا ہے تو بے شک اس میں ہماری بھلائی ہے۔ بچے زیادہ تر گیمز کے ذریعے انوالو ہوتے ہیں، تو ان کا نوٹس لیا کریں۔ اگر تم کو چھوتی ہے حسنۃ اچھائی، اگر تمہیں اچھائی چھوتی ہے تسؤہم ان کو بہت بری لگتی ہے، اور اگر تصبکم تمہیں پہنچتی ہے سیئۃ برائی، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے یفرحوا بِہَا تو اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہو گیا، بہت خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِنْ اگر تصبروا تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگار رہو، لا یضرکم نہیں نقصان پہنچائے گا، کیدہم ان کا قید، ان کے جو جال اور فریب ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن شرط یہ ہے تم نے صبر بھی کرنا ہے اور پرہیزگاری بھی کرنی ہے، شیء کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ، بما اس کے ساتھ یعملون جو تم وہ کر رہے ہیں، محیط اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو ہمیں کس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تم پہ غیر مسلموں کو کس